صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ہمیں جو 2 دن دیے وہ ان دنوں سے دوسروں کی عیدوں سے بہتر ہیں. بھائی کیسے بہتر ہیں؟ آپ مسلمانوں کی عیدوں میں اور غیر مسلموں کی عیدوں میں فرق دیکھیں تو آپ کو بالکل واضح نظر آئے گا. غیر مسلم جب عید مناتے ہیں تو اس کی کوئی لاجک نہیں ہوتی. ویسے ہی انہوں نے کوئی دن فرض کر لیا ہوتا ہے کہ اس دن ہم نے خوش ہونا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھائی اس دن ہم نے کیا ہونا ہے؟ خوش ہونا. بھائی وہ ہندوؤں میں ہولی ہوتی ہے نا، آج ہولی منائیں گے، بس چلو وہ خوش ہو جائیں گے. جب ہم خوش ہوتے ہیں نا تو اس کے دو وجہ ہوتے ہیں، یعنی 2 طریقوں سے انسان خوش ہوتا ہے. ایک تو یہ کہ خوشی کی کوئی وجہ ہو. اگر کوئی وجہ ہوتی ہے تو خوشی منائے بغیر بھی انسان خوش ہوتا ہے اگر کوئی وجہ ہو. وجہ نہ ہو تو پھر کسی کے مشورے پہ خوش ہونا تھوڑا مشکل کام ہے. بھائی پھر لوگ آپ سے کہتے ہیں نا خوش ہو جاؤ، تو آپ کہیں کیوں خوش ہوں؟ ویسے ہی خوش ہو جاؤ. تو آپ خوش ہوں گے لیکن آپ کو خوش ہونے میں تھوڑا ٹائم لگے گا، اور پھر بھی اس طرح سے خوش ہو نہیں پائیں گے. وہ خوشی مصنوعی ہوگی، بناوٹی ہوگی. جیسے ایک ہنسی فنکاروں کی ہوتی ہے اور ایک واقعی کسی کو ہنسی آئے، دونوں میں فرق ہوتا ہے نا. ارے کسی نے لطیفہ سنایا فی البدیہی، آپ پہ ایک دم کھلکھلا کے ہنس پڑے، روکنے کے باوجود آپ ہنسی کو روک نہیں پا رہے. تو یہ ہنسی منائی نہیں جا رہی بلکہ باقاعدہ اندر سے ہنسا جا رہا ہے، اور اس کو روکنا مشکل ہے. اور ایک ہنسی وہ ہوتی ہے جو منائی جاتی ہے. جیسے فنکار لوگوں کو ڈرامے میں اسکرپٹ لکھ کے دی جاتی ہیں کہ اس موقع پہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہنسنا ہے. تو وہ تکلف کر کے ہنسے گا، جو جتنا بڑا ایکٹر ہوگا وہ اسی حساب سے ہنسے گا. ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کو غم کی بات سنائی گئی، آپ رو پڑے. اور ایک رونا ہوتا ہے کہ آپ کسی کے مشورے پر فنکاری کر کے باقاعدہ رو رہے ہو. بہت سے لوگ مثال سب کو بتائیے کہ وہ باقاعدہ آرڈر پہ روتے ہیں. تو یاد رکھو جیسے ایک رونا اس کی کوئی ریزن ہوتی ہے، رو پڑتا ہے، اور ایک بناوٹی رونا ہے. دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایک خوشی حقیقی خوشی، ایک بناوٹی، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. ایسے ہی ایک عید وہ ہوتی ہے جس کی کوئی ریزن ہو، اور ایک ہوتی ہے جس کو لوگوں نے بیٹھ کے خود بخود فرض کر لیا ہو. دونوں تہواروں میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. غیر مسلموں کی عیدیں گڑی ہوئی ہیں، بنائی ہوئی ہیں. مسلمانوں کی عیدوں میں کوئی ریزن ہے جس کی وجہ سے مسلمان اس دن خوشی مناتے ہیں. ہمیں نبی نے 2 عیدیں دی، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. یہ اللہ نے دی ہیں. اصل میں نبی تو محض نمائندے ہیں، اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہیں. عید الفطر میں کس بات کی خوشی ہے؟ اب یہ جو مسلمان قربانی کر رہے ہیں، بتاؤ کروڑوں اربوں روپے اڑا رہے ہیں کہ نہیں اڑا رہے؟ کس پہ اڑا رہے ہیں؟ اپنی ذات پہ. اپنے لیے اگر گوشت کھانے کے لیے قربانی کرے انسان تو اتنا مہنگا جانور مارکیٹ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے. صرف گوشت اپنے چٹخارے کے لیے کوئی کر رہا ہو نا قربانی، تو اتنا مہنگا جانور نہیں خریدے گا. وہ یہ سستا قصائی سے آپ کو کئی گنا زیادہ سستا مل جائے گا. یہ تو غریبوں کا پیٹ بھرا جاتا ہے اس سے، اللہ کو خوش کیا جاتا ہے. اتنا تو دنیا میں کوئی غیر مسلم اپنے تہوار پہ پیسہ خرچ نہیں کرتے. اور دیکھو ان کے ہاں جو پیسہ خرچ ہوتا ہے نا تہواروں پہ، وہ عیاشیوں پہ ہوتا ہے، شراب کباب پہ، لڑکیوں پہ، زنا پہ.
اسلام میں جو 2 عیدیں اللہ نے دی ہیں ان میں عیاشیوں پہ پیسہ خرچ نہیں ہوتا. عید الفطر میں فطرانے نکلتے ہیں غریبوں کے لیے, خوش ہو کے بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں, ٹینشن میں بھی غریبوں کو کھلا رہے ہیں. ہے بھائی کوئی پریشانی آ گئی تو کہتے ہیں نا صدقہ کرو صدقہ, بلائیں ٹلیں. کہ غیر مسلموں کی جو عیدیں ہیں ان میں وہ خوش ہوتے ہیں, حالانکہ خوش ہونے کی کوئی معقول وجہ موجود نہیں ہوتی, ویسے ہی سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں. آج 25 دسمبر ہے تو خوش ہو, کیوں ہو وہی کوئی وجہ نہیں سمجھ میں آئی آج تک. وہ کہتے ہیں حضرت عیسیٰ پیدا ہوئے تھے تو ہو گئے تھے نا, اب تو چلے گئے نا دنیا سے, اب دوبارہ اگر پیدا ہونے کا چانس ہو یا ہو رہے ہوں تو چلو بات بھی ہے. وہ تو تھے, وہ دن تو گزر گیا وہ 25 دسمبر کا. جبکہ مسلمان جو خوشی مناتا ہے سچی مچی کی ہوتی ہے, اور اس میں دونوں وجہ, روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الفطر کس بات کی خوشی ہے؟ 1 مہینہ رمضان کے روزے رکھنے کی اللہ نے توفیق عطا فرما دی. یہ معمولی عبادت نہیں ہے. عام دنوں میں 1 روزہ رکھ کے آدمی چکرا جاتا ہے. کئی دفعہ ارادہ ہوتا ہے نا صبح روزہ رکھیں گے, صبح سحری میں آنکھ کھلی, چھوڑو یار کوئی فرض تھوڑی ہے, اگلے پیر کو رکھ لیں گے, ہوتا ہے نا, اگلی جمعرات کو رکھ لیں گے. اور رکھ لیتا ہے تو ایسے لگتا ہے جیسے امام مہدی کا چھوٹا بھائی. لوگ بھی کہتے ہیں روزہ ہے, ماشاءاللہ یار روزہ ہے. رمضان میں کنٹینیو کتنے 29-30 رکھتا چلا جاتا ہے, چاہے شدید گرمی ہو سردی ہو, اس کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. کتنی ٹف محنت, اور پھر رات تراویح بھی پڑھنے کی توفیق بہت سو کو مل بھی جاتی ہے الحمدللہ. سارا دن کے تھکے ہارے پھر تراویحاں چل رہی ہیں, پھر آخری عشرے میں کتنے لوگ مسجدوں میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر لیلۃ القدر کی تلاش میں عبادت. کیسا ہی گناہگار سے گناہگار مسلمانوں, کچھ نہ کچھ تو چینجنگ رمضان میں آ ہی جاتی ہے. عام مہینوں کی نسبت رمضان نسبتاً اچھا گزر جاتا ہے. تو جب رمضان ختم ہوتا ہے, چاند نظر آتا ہے, ایک عجیب روحانی خوشی محسوس ہوتی ہے. لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ, اللہ فرماتے تم اللہ کی کبریائی بیان کرو اس کی وجہ سے جو اس نے تمہیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائی. خوشی ہوتی ہے اللہ تمیز سے رمضان گزر گیا, روزے رکھنے کی توفیق تو نے ہمیں دے دی, عبادت کی توفیق تو نے. یہ روحانی خوشی عید کے دن ہوتی ہے. اگر یہ دن خوشی کا شریعت نہ بھی بناتی تو بھی خوشی ہو رہی ہوتی. اور دوسری خوشی ہوتی ہے جسمانی. 1 مہینہ کھانے کے بعد جب چھٹی ملتی ہے تو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ میں عید الفطر والے دن پٹھان ہوٹل کے 2 پراٹھے صبح ناشتے میں لازمی کھاتا ہوں. کھانے نہیں چاہیے یہ ہوٹل کے پراٹھے میں بہت میدے کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور گھی بھی ہوتا ہے, یہ صحت کو خراب ہی کرتے ہیں, لیکن مزہ اسی میں ہے صبح ناشتے میں. کیا خیال ہے؟ وہ لال آٹا جو ہے نا فائبر والا, صحت کے لیے بہت مفید ہے, لیکن پراٹھے میں مزہ. تو ہم کہتے ہیں آج عید کا دن ہے, طبیعت سے کیا کرو, پھوڑ دو. ویسے بھی کولیسٹرول اتنا کم ہو چکا ہوتا ہے رمضان میں کہ اگر وہ چند دن کچھ پراٹھے کھا لو تو وہ کمی پوری ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, نقصان نہیں دیتا. ہمارے نبی عید الفطر میں صبح اٹھ کے کچھ تناول کرتے تھے, پھر عید کی نماز پڑھنے آتے تھے. حالانکہ ہمارے نبی کھانے پینے پہ حریص نہیں تھے, پھر بھی صبح اٹھ کے کھاتے تھے, یہ بتانے کے لیے کہ آج ہمارا روزہ نہیں ہے, آج ہم کھائیں گے. تو روحانی خوشی بھی ہے اور جسمانی بھی. 1 مہینہ کسی غیر مسلم کو بولو بھوکا رہ کے دکھاؤ, پھر تمہیں جب چھٹی ملے گی نا دیکھو کیسا مزہ آتا ہے. اور کئی دنوں تک یہ احساس رہتا ہے, کوئی چیز کھانے کی سامنے آتی ہے, ایک احساس ہوتا ہے روزہ ہے, پھر پتہ چل نہیں روزہ نہیں ہے, کھا لو. تو خوشی ہوتی ہے روحانی بھی اور جسمانی بھی. عید الاضحیٰ میں بھی ایسا ہی ہے. ایک روحانی خوشی عید الاضحیٰ کی, وہ خوشی یہ ہے کہ اللہ کے انتہائی محبوب خلیل اللہ جو ہر قربانی میں ہر آزمائش میں پورے اترے, اپنے معصوم بیٹے کو ذبح ہونے کے لیے لٹا دیا. اللہ کو یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ نے کہا کہ میرے خلیل کی محبت میں
اس جانور کو ذبح کرو جو دنیا میں سب سے قیمتی سمجھے جاتے ہیں. دنیا میں خوراک میں سب سے لذیذ اور قیمتی خوراک گوشت سمجھی جاتی ہے. تبھی دنیا میں ہر دعوت میں گوشت کھلایا جاتا ہے, سبزی اور دالوں پہ نہیں ٹرکھایا جاتا. چاہے غیر مسلم ہو یا مسلم, دعوت کا لازمی جز گوشت ہے. آپ نے بیٹے کا ولیمہ کیا, بہترین قسم کے دال چاول پکایا آپ نے, اور اچار اور رائتا اور تمام لوازمات کے ساتھ. لوگ دوبارہ آپ کے کسی بچے کے ولیمے پہ نہیں آئیں گے. کیا خیال ہے؟ ہر لذیذ کھانے کا بنیادی عنصر کیا ہے؟ گوشت. پہلی بات تو یہ کہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے کھانا پینا. اللہ نے کھانے پینے کی چیز کو ہلاک کرنے کا حکم دیا, جو سب سے بنیادی ضرورت کی چیز ہے. نمبر 2, کھانے میں بھی گوشت, اور گوشت میں بھی یہ 4 جانور ہیں جن کا گوشت پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے, لہذا یہ سب سے قیمتی مال ہے کھانے کے لحاظ. اونٹ, گائے, دمبا اور بکری پوری دنیا میں سب سے زیادہ کھایا جاتا ہے. لذت میں بھی سب سے زیادہ, صحت کے لیے مفید بھی سب سے زیادہ. یہ جو گائے نقصان دیتی ہے نا, یہ وہ کی وجہ یہ ہے کہ ایکسرسائز نہیں, کھا رہے ہیں گائے, حرکتیں جو ہے وہ یعنی وہ گوشت کھا رہے ہیں مگر حرکتیں گوشت خور جانوروں جیسی نہیں ہے نا. بھائی شیر گوشت کھاتا ہے تو حرکتیں بھی تو شیر جیسی ہوتی ہے نا, اس کی جھپٹنا پلٹنا. آپ گوشت کھا رہے ہو اور زندگی لائف بکری جیسی بیٹھ کے ہر وقت جگالی کرتے رہتے ہو, تو پھر وہ تو بات نہیں بنے گی نا. گوشت ان کو کھانا چاہیے جن کی ایکٹیویٹیز بھی کیسی ہوں, ان جانوروں جیسی ہیں جو گوشت خور ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے جو سب سے مہنگے جانور تھے, یعنی اوور آل خوراک کے لحاظ سے, ان کو کاٹنے کا حکم دیا کہ یہ نفیس جانور ہیں, پالے بھی سب سے زیادہ جاتے ہیں, فائدے مند بھی سب سے زیادہ ہیں, ان کو اللہ کی راہ میں کاٹنا شروع کرو. اب دنیا چیختی ہے مسلمان کیا کر رہے ہیں, کیا ہو گیا بھائی؟ ایک ہی دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں. ہمیں روحانی خوشی ہوتی ہے کہ ابراہیم تو اپنے بیٹے کو کاٹنے پر آمادہ ہو گئے تھے. اللہ اگر یہ قربانی قبول کر کے ہمیں بھی ابراہیم علیہ السلام کی صفوں میں کھڑا کر لے تو یہ مہنگا سودا نہیں ہے. بھی ان کی نقل اتارنے والوں میں اگر شمار کر لے تو ہمارے لیے روحانی طور پر خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے. لوگ کہتے ہیں نا, یہ لبرل لوگ اور مذہب مخالف لوگ بہت مذاق اڑاتے ہیں قربانی کا, کہ کیا ایک دن میں اتنا مال مسلمان ہلاک کر دیتے ہیں, یہ پورے سال اسٹور ہوتا تو بڑا فائدہ ہوتا, غریبوں کو یہ ملتا, فلانا ملتا, گوشت مہنگا ہو جاتا ہے, یہ ہو جاتا ہے, وہ ہو جاتا ہے. ہم کہتے ہیں بھائی یہ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے. یہ تو اللہ نے ہمیں کھانے کی اجازت دیتی, نہ دیتا اجازت تو ہم کاٹ کاٹ کے جلا دیتے, ان کو جلا دیتے ہم ان کو. اور مینا میں جلائے جاتے ہیں بہت سے جانور. حاجی اتنا جانور کاٹتا ہے وہاں سب جانوروں پہ ٹھکانے لگانا ممکن نہیں ہوتا. ہمارے نبی نے 100 اونٹ نہر کیے, 100 اونٹ. 100 اونٹوں کو کاٹنے کا کوئی لاجک بنتی ہے؟ اللہ نے کہا میں نے پیدا کیا نا, نہیں ختم ہوں گے, مر نہیں, دل بڑا رکھ, کاٹ دے. یہودی کیلکولیٹر لے کے بیٹھا, اتنے کٹ گئے, اتنے رہ گئے, یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں میں ہوں نا, میں نے پیدا کیا نا. ابراہیم نے اپنے بیٹے کو کاٹا کیا؟ اسی بیٹے کی نسل میں سب سے زیادہ برکت ہوئی ہے. اسی بیٹے کی نسل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے, اور سب سے زیادہ برکت اللہ نے اسی بیٹے کی نسل میں رکھی. آج دنیا میں کوئی قوم اتنی بڑی نہیں ہے جتنے اہل بیت ہیں, سادات ہیں, سیدوں کی تعداد بہت زیادہ, کیونکہ ہمارے نبی کے بیٹی, پھر ان کو اللہ نے حسن اور حسین دیے. حضرت حسن اور حسین کی جو نسل بڑی ہے, بہت اللہ نے برکت دی ہے اس میں. تو اللہ نے بتا دیا کہ کس کے قبضے میں ہے بھائی, میرے کو کاٹو گے کم نہیں ہوگا, بڑھے گا. تو یہ روحانی خوشی ہے, یہ ہر بال کے بدلے میں نیکی, کہ حضرت ابراہیم کی سنت زندہ کروا لی. اس لیے کہتا ہوں قربانی کرتے وقت غل غباڑے نہ کیا کرو, اللہ کا ذکر کیا کرو. ایک انٹرٹینمنٹ بنایا ہوا ہے, ٹھیک ہے, جانور لے کے گھوم رہے ہیں, سیلفیاں, وہ تو ٹھیک ہے, عید ہے, لیکن جب جانور ذبح کرنے کا وقت ہو تو یہ مستیاں اس وقت بالکل صحیح نہیں ہے. عبادت کا وقت ہے, اللہ کا نام لو, ذکر کرو اللہ کا. تو
کچھ مسائل میں انشاءاللہ بھی دعا کے بعد بیان کروں گا قربانی سے متعلق, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں. دوسری خوشی ہمیں ہوتی ہے جسمانی, تازہ گوشت وافر مقدار میں. ٹھیک ہے آپ ہوٹل سے خرید کے کھاتے ہیں پورے سال, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا ہے, وہ لذت نہیں ہوتی اس میں جو لذت اللہ نے قربانی کے گوشت میں رکھی ہے. پتہ نہیں کس کس قسم کے گوشت, پانی والا گوشت ہے. پھر قصائی ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے ہیں کہ جانور کا خون پورا نہیں نکلنے دیتے, پہلے ہی گلے میں چھرا مار دیتے ہیں, اس سے بلڈ اندر رہتا ہے, اس سے گوشت میں ذائقہ خراب, بیماریاں بھی پیدا ہوتی ہیں. قربانی کا گوشت اپنے سامنے کٹا ہوا جانور ہے, اور بڑی بات یہ کہ اس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. اللہ یہ تو جانور اللہ کی ملکیت میں چلا گیا, اب اللہ نے ضیافت کی ہے کہ میری طرف سے کھاؤ. تبھی ان دنوں میں روزہ رکھنا حرام ہے. کتنی بڑی دلیل ہے کہ اس گوشت کی نسبت اللہ اپنی طرف کرتا ہے. اللہ کہتا ہے روزہ رکھا تو میری دعوت کو ٹھکرا رہے ہو, حالانکہ روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ رہے ہیں نا. اللہ کہتے ہیں میرے لیے بھی روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے. یہ تو بڑا جرم ہے کہ جو تمہاری دعوت کر رہا ہے اسی کے لیے تم نے روزہ رکھ لیا. یہ ایسے ہی جیسے آپ کے ابا نے آپ کو دعوت پہ بلایا, آپ گئے روزہ رکھ کے, ابا نے کہا بیٹا کیوں روزہ رکھا, آج تجھے پتہ نہیں تھا میں نے دعوت کی ہے, تو ابا میں نے آپ کو خوش کرنے کے لیے روزہ رکھا ہے. ابا کہے گا واہ بھائی واہ, ہمیں یہ تو منہ چھڑانے والی بات ہو گئی. تو روزہ رکھنا حرام, اور قربانی کے 3 دن ہیں, 10, 11, 12. روزہ چوتھے دن بھی حرام, کیونکہ گوشت چوتھے دن بھی وافر مقدار میں موجود ہوتا ہے. 5ویں دن سے رکھو, تمہاری مرضی, کھاؤ نہیں کھاؤ. تو کتنی بڑی اللہ کی نعمت, خوب وافر میں. ابھی سے بہت سے لوگوں نے گوشت کھانا چھوڑ. کل کسی کے یہاں ہم تھے تو چکن پکایا ہوا, ہم نے کہا آپ بھی چکن کھاتے ہیں, اس نے کہا ابھی میٹ آنے والا ہے نا. آنے والا ہے. اور بدبخت ہیں وہ لوگ جو قربانی کا گوشت نہیں کھاتے, تکبر کرتے ہیں کہ ہم تو پورا سال گوشت کھاتے ہیں, ہمیں کیا کھانا ہے. آپ کھاتے ہوگے اپنے خرچے پہ, یہ کس کے خرچے پہ ہے؟ یہ اللہ کے خرچے پہ کھا رہے ہو, ٹھیک ہے نا, تو کھا لیا کرو. بڑا گوشت نقصان دیتا ہے تو بکرے کی قربانی کر لو, دمبا کر لو, دمبے کی چربی کھاؤ. اور پھر بھی نقصان دے رہی ہے تو اگلے دن جاگنگ کرو. ایسا نہ ہو کہ مجھے کوئی جاگنگ کرتے ہوئے دیکھے تو سمجھے کہ مفتی صاحب نے آج بہت کھایا ہے. میں ویسے بھی جاگنگ کر لیا کرتا ہوں جب موڈ ہوتا ہے, حالانکہ کم کھایا ہوا ہوتا ہے پھر بھی کر لیتا ہوں. یہ میں پہلے بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے اتنا کلپ بنا کے جاگنگ کا لگا دیں گے, اور ایک میں نے اس دن نہاری بہت کھائی تھی تو جاگنگ کی تھی, تو اس کا مطلب آج بھی انہوں نے بہت کھایا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے, وہ اتفاق سے ایک واقعہ ہو گیا تھا, کم کھا کے بھی الحمدللہ. جاگنگ تو ویسے بھی بہت ضروری ہے اس زمانے میں بھائی. تو کم کھائیں, جاگنگ کریں, پھر فٹ رہیں گے. زیادہ کھانے سے جاگنگ بھی کرو گے نا کبھی کبھار ہی فائدہ ہوگا, ورنہ پھر وہ مستقل اگر اسی کو عادت بنا لی کہ یہاں تک کھانا ہے, صبح جاگنگ کرنا ہے, یہاں تک کھانا ہے, تو وہ ایک دن میدا پڑ جائے گا, بولے گا یار بیوقوف بنا کسی اور کو بھائی, تو میدا بولے گا ہاتھ جوڑ کے یہ بس بہت ہو گئی. تو ہر چیز وہ وقتی طور پر ایک چیز ہوتی ہے. اس کی مثال ایسے جیسے آپ ہاضمے کا چورن رکھو, کبھی زیادہ کھا لیا تو ہاضمے کا چورن کھا لو. اب آپ ہمیشہ زیادہ کھا رہے ہو کہ چورن کھا لوں گا, یہ تو فائدہ, یہ تو نقصان کی چیز ہے نا. وہ تو کبھی زیادہ کھا لیا تو چورن کھا لو, پہلے سے چورن رکھا ہوا ہے کہ آج میں نے زیادہ کھانا ہے پھر چورن بھی کھانا ہے. یہ صحیح نہیں ہے, کبھی کبھار ہوتا ہے, ہمیشہ نہیں ایسا ہوتا. تو جسمانی خوشی بھی ہے, گوشت وافر مقدار میں کھانے کو ملے گا, تازہ اور وہ گوشت جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے. ہندو نہیں کھاتے گوشت, نہ کھاؤ, ہمیں خوشی ہے آپ کے نہ کھانے سے, ہمیں خوشی ہے.